آئی تھنک تو لاسٹ سیشن جو ہمارا تھا نا اس میں تو ٹیکنیکل مسائل یہ تھے کہ اس کی آڈیو جو تھی وہ دیٹ واز ویک. مجھے یاد نہیں ہے مگر مجھے یہ یاد ہے کہ سیشن کے بعد کی ریویو جو یہی تھے. ایکچولی گاڈز آف ٹوڈے کی سیریز تو ہم جتنا بھی کریں کم ہے. ایکچولی روز کریں, ہر امی اور ہر ابو روز اپنے اپنے گھر پہ بتا رہے ہوں کہ بیٹا سب سے پہلا سوال جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ کرنا ہے کہ کس کو رب مانتا رہے. جیسے ہی مریں گے پہلا سوال ہوگا ان رب کا. تو آواز آ رہی میری؟ جی جی بالکل کلیئر آ رہی ہے. No, but آپ کو آ رہی ہے. I can see so much of. Okay. سر ایوریج سب کہہ رہے ہیں. Okay. Let's take. ٹھیک ہے. آپ بولیں. Yes. بالکل ٹھیک ہے پلیز کنٹینیو. تو مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اس بات کا اندازہ لگایا جائے کہ من رب کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اگر سب سے ضروری سوال یہ نہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہ سوال نہ پوچھتا. تو یہ تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے کہ سب سے کم دفعہ یہ بارے میں بات ہوتی ہے. مطلب بہت سارے اعمال فضائل, بہت سارے جو معاملات ہیں اس کے اوپر ہماری پوری پی ایچ ڈی ہو جاتی ہے. پیسے کیسے کمانے ہیں, لوگوں کو خوش کیسے کرنا ہے, رشتہ داری کیسے نبھانی ہے, اور آیت حدیث بھی اس کے اوپر استعمال کی جاتی ہے. ایسی کوئی نیت مسئلہ نہیں ہے ان تمام معاملات کے. مسئلہ یہ ہے کہ ان معاملات کے اوپر پی ایچ ڈی تو بہت بات کی بات تھی. تو اسکول میں ہم انٹر نہیں ہوتے جس اسکول کا سب سے پہلے سوال ہوتا ہے اس کے اندر بھی پی ایچ ڈی ہوتی ہے. ابھی تو ہم اسکول کی پہلی جماعت نہیں پاس کرتے. تو یہ کیا ہے, یہ دس از اے پرابلم. دس از سچ اے بگ پرابلم کہ مجھے میں نا عقیدہ کی کلاس لے رہا ہوں آج کل. تو عقیدہ کی کلاس کے اندر جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں ان کے لیے شوق ہوتا ہے. جب عقیدہ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے تو شوق ہوتا ہے کہ یہ نئی انفارمیشن کہاں سے آئی, یہ کیا بات ہوئی. بہت ضروری ہے کہ جتنے بھی پارٹیسپینٹس آج یہ لائیو سن رہے ہیں ان کو عقیدہ کی کلاس کا میں لنک جو ہے نا وہ اس ڈسکرپشن میں پیش کر دیجیے گا. وہ واٹس ایپ پہ ہو رہی ہے, سوری زوم پہ ہی ہو رہی ہے. اس کا اپنا نمبر آپ دیجیے گا تو ہم اس کو عقیدہ کی کلاس میں انٹر کریں. وی شوڈ بی ان تھاؤزنڈز آف نمبرز ان دیٹ کلاس. اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے علماء کو ڈھونڈیں, عقیدہ پڑھیں. عقیدہ ہے کیا, من رب کا مطلب آپ سوچیں ذرا کہ ایک جگہ پہ آپ جائیں, وہاں کی پروٹوکال سب سے پہلے بتائی جاتی ہے آپ کو. تو قبر کی پروٹوکال ہے, مطلب قبر کی پروٹوکال کیا, قبر خود آخرت کی پروٹوکال. تو اگر آپ کا پروٹوکال کوشچن یہ ہو کہ جی بھیا مان ربو کا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کون ہو تم. مطلب دو ہی تو بندے آئیں گے اللہ کے پاس, دوزخی اور جنتی. دو ہی بندے آئیں گے جو اللہ کو ساری عمر اللہ کی پوجا کرتے رہے, نہیں کرتے رہے. تو جب تک من ربو کا نہیں سمجھ آئے گا تو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ نہیں آئے گا. سوچیں کہ نبی علیہ السلام نے بھی پہلا خطبہ کیا کیا, لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ بھائی ان کو یہ بتا دو کہ پہلا سوال کیا ہوگا. سوچیں, آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتے ہوئے نبی علیہ السلام تک ایک ہی کانسیپٹ کی سائیکالوجی بنائی جا رہی ہے. سائیکولوجیکل ٹیوننگ آف ایوری ہیومن بینگ, من رب کا. اب میں لمبی کہانی میں اس لیے نہیں جاؤں گا. ہم نے چھوٹا سیشن کرنے کا فیصلہ کیا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ پہلے پہ سیشن کیے جائیں. ایوری 10th ڈے شوڈ بی اے سیشن انشاءاللہ. تو کوشچن زیادہ لینے میں نہیں, مگر اگر آپ کو یہ ٹریجیکٹری بچوں کو نہیں بتانی نا تو پھر تو مسئلے آئیں گے. کیا ٹریجیکٹری, کہ یہ کہانی کیسے شروع ہوئی تھی, آدم علیہ السلام سے پہلے کی کہانی سنائیں. اور یقین کریں آدم علیہ السلام سے پہلے کی کہانی زیادہ ضروری ہے آدم علیہ السلام کے بعد کی کہانی سے. یہ مان ربو کا اتنا بڑا کانسیپٹ ہے, یہ آدم علیہ السلام سے پہلے کا جو کانسیپٹ ہے نا, جو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنا رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کیسے تفصیلات بتا رہے ہیں. اس کی قرآن پاک خود کیا تفصیلات بتا رہے ہیں, کیا چل رہا تھا اس وقت, تاکہ آپ کو اپنی اوقات پتہ چلے. ہمیں اپنی انسانی اوقات جو ہے نا وہ اتنی بڑی کر لی ہے کہ ہر انسان ہر دور کے اندر اپنے آپ کو سینٹر آف دا یونیورس سمجھنا شروع کر دیتا ہے, جیسے سب کچھ میرے لیے ہو رہا ہے.
اور پھر اس طرح کے 50-60 ملتے ہیں تو باقی کی پوری نسلیں تباہ کر دیتے ہیں، کیونکہ پوری نسلیں سمجھتی ہیں کہ یہی سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ جتھا اکٹھا ہو جاتا ہے، جتھے کی اتنی طاقت ہوتی ہے۔ ہم آج تک جو کچھ بھی مانتے آئے ہیں وہی چیزیں مانتے ہیں جو کہ زیادہ تر گرو کر رہا ہے، بس ہم تو کبھی سوچتے نہیں کہ گرو کیا پتہ غلط کر رہا ہوں، اور زیادہ تر گرو غلط ہی کرتے آئے ہیں، اس کی تو قسمیں اٹھاتے ہیں۔ سب اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں کہہ دیا کہ زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ گمراہی جو گرو ہوتے ہیں۔ So it's a big problem, it's a very big problem۔ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو بار بار پڑھیں، اس کو مطلب سمجھیں۔ علماء تو ڈیموکریسی کے خلاف اس آیت کو استعمال کرتے ہیں، سائیکالوجی میں اس آیت کو لے کے آئیں کہ زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ عوام جو ہوتی ہے وہ عقلی معاملات نہیں کرتی، بس وہ نقلی معاملات کرتی ہے، کہ زیادہ تر چل رہا ہے اس کی نقل اتار لو، بس وہی ہے۔ آپ کو اس کیس کے اوپر میں اب آپ کو سائیکالوجی سمجھا دوں کہ عقیدہ نفسیات میں کیا ہے۔ گاڈز آف ٹوڈے تبھی سمجھ آئے گی کہ چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے تھے، ابھی بھی بنائے ہوئے ہیں، اور ہر انسان بناتا آیا ہے۔ یہ عقیدہ جو بٹھاتا ہے نا کہ یہی ہے، بس سب کچھ یہی ہے، سب کچھ یہیں سے آ رہا ہے، یہ عقیدہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ بنتا کیسے؟ انسان اصل میں اپنے سروائیول کے لیے جو جسم ملا ہے نا، جسم یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ جسم کی بیہیویئر یہ مینیفیسٹ کیسے کرتا ہے، یہ کیسے حرکت، اس کی تحریک کیا ہے، کیسے چلتا ہے، یہ مشین کیسے چلتی ہے، کیونکہ روح کو اس جسم کے تھرو دنیا میں جو تنصیب کیا گیا ہے۔ جسم ہمیشہ نقلی کام ہی کرے گا، نقلی کا مطلب نقل اتارے گا، اور اندر اللہ نے تنصیب کی کہ سوچے گا عقلی کام کرے گا تو جسم کی تابع رہے گا، تیرے جسم کو تابع کر، اس کی نہ سن، اس کو سنا، کہاں سے سنا، خود عقل کر، سوچ کھوج لگا۔ ہم زیادہ تر لوگ ہمیشہ وہی کام، بچپن سے ٹریننگ ہوتی ہے ہماری، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیا نظام بنایا کہ جب انسان بالکل ہی ویک تھا نا، اس کا دماغ بنا ہی نہیں ہوا تھا، تو اس کو دنیا دکھائی گئی، دنیا میں آیا وہ، اس نے ماں باپ نے اس کو انسٹرکشنل مینول دیے، انگلی اٹھا کے بات کرتے تھے ماں باپ، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، تو اس کو سننے کی عادت ہو گئی۔ ظاہر ہے اس کو پتا تھا جب اماں کی بات مانتے تھے، ابا کی بات مانتے تھے، بچت رہتی تھی، نہیں مانتے تھے تو ہاتھ جل جاتا تھا، سر پھٹ جاتا تھا، گھٹنے چھل جاتے تھے۔ تو آہستہ آہستہ بچہ نا سمجھنا ہی شروع کر دیتا ہے کہ جو یہ لوگ بڑے لوگ کہتے ہیں نا بس یہی ہے اصلی حقیقت، بچپن سے ٹریننگ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو 12ویں 13ویں سال میں اس طرح کی دماغ کے اندر کچھ ایسے خانے کھولتے ہیں کہ وہ خود سوچے۔ اگر یہ خانہ بچپن میں ہی کھل جاتا، ٹھیک ہے، تو پھر شاید کبھی بھی کسی کو بھی یہ سمجھ نہ آتی کہ اصلی حقیقت کیا ہے۔ جب بچہ اپنے ماں باپ سے انڈیپینڈنس کی ایج میں آتا ہے نا، 13ویں 14ویں سال میں، وہ ایموشنلی ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، کھانے پینے کا انتظام خود بھی کر لیتا، بھوک لگتی ہے تو خود ہی فریج کھول لے کھانا کھا لیتا، دوستوں کے تھرو خود بحث مباحثے کرتا ہے، تب دماغ بھی اللہ نے بنانا شروع کیا۔ جب وہ اپنے ہاتھ پیر مضبوط کر چکا تھا، اتنے کہ وہ خود کچھ سوچ سمجھ سکے، خود انڈیپینڈنٹ ہو جائے، تب اللہ نے اس کو سوچنا سمجھنے کی یہ والا پری فرنٹل کورٹیکس دیا۔ اگر یہ بچپن میں مل جاتا تو میں بتا رہا ہوں پھر شاید جو 1% بچے ہیں نا اس وقت وہ بھی نہ بچتے۔ یہ اس پورے معاملے کو سمجھیں گے، جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو تابع رہنے کی مجبوری ہوتی ہے۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو تابع رہنا اس کے لیے ایک ناسور بنتا ہے، ایک بیماری بن جاتی ہے۔ یہ بات ہر نبی کہتا ہے کہ یو کی ناٹ بی اے ٹرو ڈسائپل۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے حواریوں سے کہ تم میرے حواری نہیں جب تک کہ الا یو کین ناٹ بریک فری فرام دا ڈسائپلشپ آف یور اون فادر۔ اپنے باپ کے اگینسٹ چل، اس نظام کے اگینسٹ چلے گا تو میرے نظام کے اندر آئے، اللہ کے نظام کے اندر۔ یہی ابو جہل نے پھر نبی علیہ السلام سے کہا کہ تجھے زیادہ پتہ چل گیا میرے باپ اور دادا سے، تو ہماری عمر کا ہے تجھے ہمارے باپ دادا سارے غلط تھے۔ سوچیں ذرا کس طریقے سے بچے کو اللہ تعالیٰ بڑا کرتے ہیں اس عمر میں جا کے، جب وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، فزیکلی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مینٹل انڈیپینڈنس دینے کی مشین شروع کر دیتی ہے۔ اس کو دیکھ نہیں رہا اس مشین کو، یہ مشین ہمیں اسی لائف سائیکل میں بس پیچھے مڑ کے اپنی لائف کو دیکھیں، سب کچھ نظر آئے گا، لوگوں کو، بچوں کو دیکھیں، انسانی ارتقاء کو دیکھیں جو کہ گھر کے اندر سے نشوونما ویکسٹ سے اسٹرانگسٹ کا سفر کرتی ہے۔ جب آپ بچپن سے ٹرین ایسے ہی ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی جو چل رہا ہے وہی کرنا ہے ورنہ تو چوٹ لگے گی، تو آپ بڑے ہو کے بھی وہی شروع کر دیتے ہیں کہ جو چل رہا ہے وہی کرنا ہے ورنہ تو چوٹ لگے گی۔ اس لیے آپ کو اس آیت کا مطلب سمجھ آیا کہ زیادہ تر لوگ گمراہی پہ ہوتے ہیں، اب وہ زیادہ تر لوگ وہی ہوتے ہیں جن کو ہم ان کا ریلا پیچھے پکڑ لیتے ہیں، ہم بھی ان کا ایک اپنا سارا نظام اسی کے اندر اسٹیبلش کرتے ہیں۔
اس لیے ان شعور والوں کی ویلیو اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جو اس ریلے کے اندر سے سر اٹھا کے ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے، کہاں جا رہے ہیں، کس نے شروع کیا.